أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں اور لوگ بھی 2 طرح کے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر یہ کتاب اتاری ہے. اس میں کچھ مضبوط اور پختہ آیتیں ہیں، کلیئر، جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں، ملتی جلتی ہیں. تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، گمراہی ہے، وہ ملتی جلتی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور اس کا مطلب جاننے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں. اور جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت اور سبق تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. It is He who sent down to you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the book. In it are verses that are precise, they are the foundation of the book, and others are unspecific. As for those in whose hearts is deviation from truth, they will follow that which is unspecific, seeking the discord and seeking its interpretation, and no one knows its true interpretation except Allah. And those firm in knowledge say, we believe in it, all of it from our Lord, and no one will be reminded except of those understanding. قرآن پڑھنے والے کو اور سمجھنے والے کو یہ آیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ بہت سے لوگ اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں محکم آیت. محکم آیت کا مطلب کیا ہے؟ بالکل کلیئر، 2-2-4 کی طرح. فار ایگزامپل، اللہ ہے، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، حرام نہیں کھانا ہے، نماز پڑھنا ہے. کلیئر ہے یہ، اس میں کوئی زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی اس قرآن کا اصل میسج ہے. اس قرآن کو اتارنے کا جو اللہ کا مقصد ہے، اسی طرح کی آیتیں ہیں
جن میں 2 2 4 کی طرح تم سے بتایا ہے یہ کرو یہ مت کرو. اللہ اسے پسند کرتا ہے, اللہ اسے ناپسند کرتا ہے بس. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کہتے ہیں سملر, ملتی جلتی, ایگزیکٹ میننگ اس کی کوئی نہیں جان سکتا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, قرآن میں ہے. اب کیسا ہاتھ ہے بھائی؟ ہماری طرح ہے کیا؟ کس مخلوق کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے رب کا چہرہ رہے گا. تو اب اللہ کا چہرہ کیسا ہے, اس کا عرش کیسا ہے, عرش بھی ذکر ہے قرآن میں. کرسی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم جب کہے گی کہ اور ڈالیے ہمارے اندر, اور انسان ختم ہو جائیں گے, تو اپنا پیر ڈال دے گا اس میں, تو کیا اللہ کا پیر جلے گا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں, یا فار ایگزامپل آپ اسی آیت کے شروع میں آپ نے پڑھا الف لام میم. اب الف لام میم کیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اللہ, صحیح مطلب اللہ کے سوا یہ کوڈ ورڈ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ہے, اسے کوئی نہیں جان سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح آیتیں 2 طرح کی ہیں, اسی طرح لوگ بھی 2 طرح کے ہو جاتے ہیں. کیسے؟ ایک وہ لوگ ہیں جن کو اس قرآن سے ہدایت نہیں چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ اس میں کون سی غلطی مل جائے, کوئی مسٹیک نظر آ جائے, تاکہ لوگوں کو ہم راستے سے بھٹکا دیں, ہٹا دیں. تو وہ لوگ جب قرآن کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ اس سے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں لیتے, بھٹک جاتے ہیں راستے سے, خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں. کچھ لوگ آپ دیکھیے گا پوچھیں گے مغرب میں 3 ہی رکعت کیوں ہے, عشاء میں 4 کیوں ہے, فجر میں 2 کیوں ہے؟ بھئی یہ سوال آپ کے کرنے کا نہیں. آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ نے خدا کو رب مان لیا, اب عورتوں کا پردہ کیوں ہے, 4 شادیاں کیوں ہیں, یہ وہ پوچھے گا جس کو ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر. آپ نے جب ایمان لایا کہ ہمارا مالک ہے وہ, تو غلام کا کام کیا ہے؟ غلام اور نوکر کا کام ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے, آرڈر آئے بس اسے کرنا, اس لیے کہ اسے ریوارڈ اور بدلہ کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اب دوسرے ٹائپ کے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں, جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو بھی کہتے ہیں کہ آمنا بھی, اس پر بھی ہم ایمان لائے. کل من عند ربنا, یہ سب ہمارے رب کے طرف سے اتری ہے. اس لیے کہ ہمارا جو دماغ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ 14% زیادہ سے زیادہ لوگوں نے یوز کیا ہے. کہتے ہیں آئنسٹائن نے اپنا دماغ 14% یوز کیا. ہمارا دماغ یہ کتنا بڑا ہے اس پورے یونیورس کے مقابلے میں, آپ دیکھیے کتنا بڑا ہے, ایک ڈاٹ کے برابر بھی ہے کیا؟ اس میں اللہ جو انلیمیٹڈ ہے وہ کیسے سما سکتا ہے, اس کی باتیں کیسے سما سکتی ہیں ساری کی ساری؟ تو وہ, بلکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جو سسٹم کام کر رہا ہے ہمارے جسم میں, اگر ہم اس کی جانکاری بھی حاصل کرنا چاہیں, فار ایگزامپل ہماری زبان سے جو ہم بول رہے ہیں آواز کیسے نکل رہی ہے, اگر خالی ایک ہی چیز پہ غور کرنا شروع کر دیجیے تو دماغ خراب ہو جائے گا. کیا چیز ہے جو آواز پیدا کر رہی ہے اس میں؟ تو یہ کہتے ہیں سمجھ میں آئے تب بھی ہم ایمان لائے, نہیں سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لائے, سب ہمارے رب کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں بول دیا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, جن کے پاس صحیح عقل اور سمجھ ہے وہی اس کتاب سے سبق حاصل کریں گے, وہی اس کتاب سے سیکھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے, وہی کامیاب ہوں. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ قرآن جب انسان پڑھے تو سمجھے کہ جس دنیا میں میں ہوں اس کا ایک مالک ہے, وہ مجھے آرڈر دے رہا ہے,
مجھے بس اس آرڈر کو فالو کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، خود بھی نہ سمجھ میں آئے تو علم والوں سے پوچھنا ہے، اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے، کنفیوژن ہو جائے تو بھی بولنا ہے کہ چلو یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارا ایمان ہے اس پر کہ یہ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر وہ بات سمجھا دیتا ہے۔ جیسے ایک لاسٹ مثال دے کے آپ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، بہت جینیس آدمی تھے، وہ دنیا کے جینیس ترین آدمی تھے۔ قرآن کو ایک بار انہوں نے پڑھا نہیں سمجھ میں آیا، 2 بار پڑھا نہیں سمجھ میں آیا، تو سینکڑوں بار پڑھا انہوں نے۔ اب مجھے مطلب اسپیسیفک نمبر مجھے یاد نہیں ہے، شاید 100ویں بار پڑھا تب جا کر کے ان کو مسئلہ قرآن میں سمجھ میں آ گیا، مل گیا وہ، اور انہوں نے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں سمجھا دیا۔ تو ایک اتنے بڑے آدمی جنہوں نے لائف پوری لگا دی اپنی قرآن کے لیے، ایک چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، 100 بار پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا بھائی یہ چیز لاجک کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ لاجک کے حوالے پھر کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان نے بھی لاجک دی تھی نا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تم نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ تو ایمان کا مطلب ایبسولوٹلی بلیف ہے، لاجک بعد میں ہے، پہلے آپ مان لیجئے، اللہ تعالیٰ خود سمجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں اس پر سچا ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔